وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، صبح نور کے اس پلیٹ فارم اور 92 نیوز کی اسکرین سے جنید اقبال کا انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین، ایک اور نئی صبح کا آغاز اسم مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے کرتے ہیں۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ناظرین، اور اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے۔ میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جو تاج ہے، میں تو تاج کہتا ہوں صاحب، تاج ہے۔ یہ تاج رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر میرے آپ کے رب نے سجایا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف رب العالمین کہہ کر فرمایا اور اپنے محبوب کا تعارف رحمت للعالمین کہہ کر فرمایا، یعنی جہاں جہاں اب عالمین، ناظرین آپ تلاش کرتے چلے جائیں، جہاں جہاں تک عالمین ہیں اور اس سے آگے جو کچھ بھی ہے، رب بے شک ان تمام جہانوں کا مالک ہے، ان تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح سے جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت جائے گی، وہاں وہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جائے گی۔ ناظرین آپ سوچئے کہ مصائب، آلام، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں، تشدد، یعنی کیا کچھ قیامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ڈھائی گئی ناظرین، کیا کچھ نہیں بپا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی قربان جائیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے اف تک نہیں کیا۔ یعنی دین کے راستے میں سب سے زیادہ آپ کو ستایا گیا، سب سے زیادہ آپ کو پریشان کیا گیا، سب سے زیادہ آپ کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ ناظرین میں بہت مختصر وقت میں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آئیے ذرا تصور میں طائف کے شہر میں چلتے ہیں ناظرین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تبلیغ کی غرض سے گئے ہیں۔ ذرا سوچیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر گئے اور عالم یہ ہے ناظرین کہ وہاں کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، بے انتہا ان پر تشدد کیا گیا۔ اس حد تک تشدد کیا گیا ناظرین کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قطار بنا کر لڑکے اوباش نوجوان کھڑے ہو گئے تھے، اور جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے تو ان کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کا جسم اتھر لہو لہان ہو گیا۔ اور معاملہ یہاں رکا نہیں ناظرین، لہو مبارک یعنی جو آپ کا خون مبارک تھا ناظرین، وہ جسم اتھر پہ اس حد تک بہا کہ جا کر آپ کی نالین مبارک میں جم گیا، اور آپ کے قدمین شریفین آپ کی نالین مبارک کے ساتھ ناظرین جم گئے۔ اور جب آپ یعنی سوچئے اس تشدد کی وجہ سے آپ کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی جاتی تھی، اور آپ جب تھک جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، تو وہ اوباش نوجوان آپ کو بغل مبارک سے دوبارہ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ کے اوپر پتھر برسایا کرتے تھے۔ یہاں تک ناظرین ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن فرمایا جبرائیل امی کو، اور جبرائیل امی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر اپنے ساتھ تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ فرشتہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، قربان جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کے پاس اتھارٹی، ناظرین پوری اتھارٹی موجود ہے، بس صرف جنبش ہونی تھی، ابرو کی جنبش ہونی تھی، اور عالم یہ تھا کہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جاتا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کی توحید پر یقین کریں گے اور وہ شرک نہیں کریں گے۔ ایک اور جملہ ناظرین، بہت مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر کا موقع ہے
اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ کا ایک کنڈکٹ آج بھی پوری دنیا میں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو یہاں تو معاملہ یہی ہے ناظرین, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کنڈکٹ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صحیح ہے جنگ کے اندر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی دیکھیں ناظرین کہ جس وقت یہ ولید, عتبہ, شیبہ, ربیہ یہ سب واصل جہنم ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاشوں کو کھلے آسمان کے نیچے اس لیے نہیں چھوڑا کہ کہیں درندے, چرندے, پرندے آ کر یا جانور آ کر ان کی لاشوں کو بھنبوڑ نہ دیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تو دشمن تھے صاحب, انہوں نے تو بہت کچھ ستم کیا تھا, قیامت بپا کی تھی, لیکن میرے سرکار پر قربان جائیں آپ نے فرمایا کہ ان کی لاشوں کو کنویں کے اندر ڈالو, یہ جو بے توقیری نہ ہو, اور پھر اس پر مٹی ڈالو. یعنی اس سے بڑھ کے رحمت کا ثبوت کیا ہوگا کہ دشمن تھے, قاتل تھے, سب کچھ تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی لاشوں کو جانوروں کے بھنبوڑنے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے نہیں چھوڑا. یہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے آج اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ شان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے, ہم کیا بیان کریں گے, کوشش کریں گے صاحب کہ اس میں کچھ حصہ ڈال لیں. ہمارے ساتھ پہلی شخصیت موجود ہیں آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب, تصوف کے علم پر آپ کی مہارت ہے. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب, صوفی ہیں, دانشور ہیں ماشاءاللہ, اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب, شیخ الحدیث ہیں, ہم سب کے قابل احترام ہیں. آپ تینوں کو خوش آمدید, السلام علیکم. جامی صاحب بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں, اور ایسا موضوع ہے کہ ظاہر ہے اس میں ہم جتنی گفتگو کریں کم ہے. اس سے قبل کے بعد کا آغاز کریں, میں تعارف کراتا چلوں ناظرین کہ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ ملک کے معروف شناخت جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے. جی جامی صاحب. جیسے شروع میں آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جو کریمہ جو ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اس پر علامہ احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت نکات مرتب کیے ہیں. آپ سب سے پہلے تو گرامر کا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں استثناء کے ساتھ بات کی گئی کہ ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اللہ, آپ اس میں لکھتے ہیں یا تو پھر اس کا مستثنیٰ منہ یہ ہوگا کہ آپ کے بھیجنے کی کیا علت تھی, تو وہ علت بیان کی گئی کہ آپ کو بھیجا ہم نے اس مقصد کے لیے ہے اور اس وجہ سے ہے تاکہ تمام عالمین کو رحمت آپ سے ملے. واہ سبحان اللہ. دوسرا فرمایا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ نہیں یہاں عام علت مراد نہیں, عام حالت مراد ہے. مطلب یہ نا کہ ہم نے آپ کو اس حالت میں بھیجا کہ آپ کی حالت ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت کا درجہ رکھتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دوسرا پھر وہ ایک اصول فرماتے ہیں کہ یہ جو مصدر ہوتا ہے رحمت اللہ علیہ, یہ رحمت المصدر ہے, یہ کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے. تو آپ نے دلائل سے واضح کیا یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے, آپ تمام عالمین کے لیے رحمت فرمانے والے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک قاعدہ بیان کیا کہ جب ایک چیز کو ثابت کیا جاتا ہے تو اس کے تمام لوازمات خود ثابت ہو جاتے ہیں. بھائی کیا بات. جو خود راحم ہو اس کا ہمیشہ حیات کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے. واہ 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 واہ, کیا نکتہ. تو آپ کو صرف دنیاوی حیات کا درجہ ہی حاصل نہیں تھا بلکہ آپ کو برزخی حیات کا بھی بہت کامل درجہ حاصل ہے. کیا بات ہے. اور اخروی حیات کی نوعیت تو ایک شاہنشاہانہ رنگ میں ہوگی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس کو راحم قرار دیا گیا ہے اس کے لیے ذی علم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. علم کی تمام وسعتیں ما کانا و ما یکون کی شکل میں آپ کے دامن رحمت سے وابستہ. کیا بات ہے جی, کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ تھا جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ آپ کو سب. واہ واہ سبحان اللہ. تیسرا رحم کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب قدرت ہو, صاحب اختیار ہو. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چابیاں
میرے ہاتھ میں دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں رحم کے لیے چوتھی جو چیز ثابت ہوتی ہے تقاضے کے طور پر وہ یہ ہے کہ وہ بہت قریب ہو، تاکہ وہ رحمت کا جب بھی موقع ہے تو وہ رحم کر سکے۔ کیا بات ہے۔ اچھا جامی صاحب، اس میں وہی بات آ گئی کہ کیسے قریب، کہ وہاں بھی قریب ہیں اور یہاں بھی قریب ہیں۔ بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے نا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کی جانوں سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر قریب ہے۔ پیر مہروی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میں ذرا چند باتیں بیان کروں۔ یہ صدر الدین گیلانی، موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو گدی نشین تھے اور یوسف رضا گیلانی کے ابا و اجداد میں سے تھے، تو انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو خط لکھا کہ یہ مسئلہ حاضر ناظر کے بارے میں ہمارے علاقوں میں بڑی بحث چل گئی ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر ناظر ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو حقیقت محمدی ہے پوری کائنات کا مطلع ظہور، یہ حقیقت محمدیہ کے ذریعے ہے، اور اس پوری کائنات کا مطلع بطون یہ قدرت الہیہ سے وابستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اگر میں کہہ دوں کہ کائنات کا ظاہر یہ فیضان مصطفیٰ سے ہے اور کائنات کا باطن یہ قدرت الہیہ کی گرفت سے وابستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر ذرے ذرے میں وہ ایک سرایت فرمائے ہوئے ہیں، اور آپ کا وہاں رنگ ہے، آپ کا وہاں جلوہ ہے، اور آپ کا وہاں اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا بھی حقیقت کے طور پر، اور جب اس پر رحمت کی بارش کی باری آئی تب بھی رحمت للعالمینی کا تاج آپ کو دیا گیا، تاکہ ظاہر بھی آپ کا باطن بھی آپ کا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ میں چاہتا ہوں اسی ٹائٹل پہ پہلے رک کے ہم ذرا سا کلام کریں، کیونکہ اتنی وسعت ہے اس ٹائٹل میں۔ رحمت المسلمین نہیں فرمایا، رحمت للعالمین۔ اب عالمین میں جو کچھ بھی ہے سب سرکار کی رحمت کا صدقہ حاصل کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ العالمین کا مطلب ہے تمام کائنات کے ہر ذرے کے لیے، کل ما سوی اللہ کے لیے رحمت بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رحمت خداوندی کا مظہر اتم ہے۔ فتح اللہ گولن جو عصر حاضر کے بڑے سیرت نگار ہیں، بڑا ایک خوبصورت جملہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رحمت ایک ایسا جذبہ تھا جو دلوں کے تالے کھولنے والی چابی کی حیثیت رکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب تالے چابی سے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر تالا زنگ آلود ہو تو وہ چابی سے نہیں کھلتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی چابی ہے کہ زنگ آلود تالے بھی آپ نے کھول کر دکھا دیے۔ زنگ آلود ہی تو کھول دیے، زنگ آلود تالے بھی کھول دیے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے رئیس تھے۔ کیا خوبصورت واقعہ، اور بڑے مالدار تھے۔ جی جی۔ مسلمانوں کا ایک لشکر گیا تو قصاص میں یا کسی اور وجہ سے ان کو پکڑ کر لے آیا۔ مسلمانوں نے مسجد نبوی شریف کے ایک ستون سے ان کو باندھ دیا۔ آئے ہائے ہائے، کیا خوبصورت۔ اللہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے دل میں کیا گمان ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اندی خیر، میرے دل میں اچھا ہی گمان ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک گناہگار کو قتل کریں گے، لیکن اگر مجھے معاف کریں گے، مجھ پر احسان کریں گے تو احسان ماننے والے پر احسان کریں گے، میں شکر گزار ہوں گا۔ حضور نے ان کو بندہ رہنے دیا۔ اگلے روز پھر تشریف لائے، پھر ان سے یہی سوالات کیے، انہوں نے یہی جواب دیا۔ یہی جواب آئے۔ تیسرے روز پھر حضور تشریف لائے، پھر یہی سوالات ہوئے، انہوں نے یہی جوابات دیے۔ حضور نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ ان کے دل کی گھٹن دور ہو رہی ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا انہیں کھول دو۔ انہیں کھول دیا گیا ستون سے۔ وہ مسجد نبوی کے قریب ایک کھجور کے باغ میں گئے، وہاں انہوں نے غسل کیا، وہاں سے واپس آئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبول اسلام سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے ناپسند نہیں تھا، اللہ اکبر، لیکن اب آپ کے چہرہ انور سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے محبوب نہیں۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھے زیادہ ناپسند نہیں تھا، لیکن اب آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھے پسند نہیں۔ اللہ، قبول اسلام سے پہلے آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مجھے ناپسند نہیں تھا، لیکن اب آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مجھے محبوب نہیں ہے۔ واہ، عرض کیا کہ آقا، میں عمرے کا ارادہ رکھتا تھا، مجھے پکڑ لیا گیا، تو اگر اجازت ہو تو عمرہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی، بخاری کی حدیث ہے۔ اب بشارت کس چیز کی دی؟ ممکن ہے دنیا و آخرت میں کامیابی کی دی، ممکن ہے جنت کی بشارت دی، ممکن ہے گناہوں سے مغفرت کی دی، لیکن بشارت دی، اور فرمایا کہ آپ عمرہ ادا کریں۔ جب وہ عمرے پر گئے تو وہاں کسی نے ان کو طعنہ دیا کہ اس نے تو اپنا دین تبدیل کر لیا ہے، یہ صابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں گمراہ نہیں ہوا، بے دین نہیں ہوا، میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہوا ہوں۔ اب میں چونکہ یمامہ کا رئیس ہوں تو میں اہل نجد کو منع کر دوں گا کہ وہاں سے گندم کا ایک دانہ بھی اہل مکہ کو مت بھیجیں، کیونکہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو۔ تو ان کا تجارتی راستہ جو تھا وہاں سے گندم آتی تھی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، واپس چلے گئے اپنے علاقے میں، وہاں جا کے اہل یمامہ کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری ساری ہمدردیاں اور وابستگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اہل مکہ ان کے دشمن ہیں، لہذا گندم کا ایک دانہ بھی مکہ میں نہیں جانا چاہیے۔ اب جب گندم نہیں آئی مکہ میں، تجارتی راستہ بند ہو گیا، اہل مکہ پریشان ہو گئے۔ اب کیا کرتے؟ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، اب کیا کرتے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا اہل مکہ نے، اور اس میں لکھا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داریوں کا بڑا لحاظ کرنے والے ہیں، تو ہماری مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے انتقام لینے کے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب بھیجا اور فرمایا کہ ان کا راستہ کھول دو، اگرچہ وہ ہمارے دشمن ہیں لیکن ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ اچھا، کیسی کمال بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ڈھٹائی سے سارے کام کرتے تھے، ہے نا، کفار مکہ، اور بے شرمی سے سوال بھی کیا کرتے تھے، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی دیکھیے، قربان جائیے کہ آپ سب کچھ عطا کر دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث میں آگے وہ بات بھی ہے کہ جب حضرت ثمامہ بن اسال کو ستون سے باندھا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے کھانا پینا اور دودھ بھیجا کرتے تھے، جتنا کھانا پینا اور دودھ ہوتا وہ سارا ختم کر دیتے، اتنا کھاتے تھے۔ لیکن جب مسلمان ہوئے تو بہت کم کھانے لگ گئے، تو صحابہ کرام متعجب ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا تبدیلی ان کے اندر آئی ہے؟ قبول اسلام کا کھانے پینے سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے۔ اللہ، علامہ صاحب، رحمت للعالمین، آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ غیر مسلموں کے لیے بھی تو رحمت ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس بات کو یہاں سے ہم آگے بڑھائیں، پھر مزید اس پہ بات کریں گے کہ آپ نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے، ارے کائنات پوری آپ کی جو محتاج ہے۔ کیا پہلے تو بنیادی طور پر دیکھنے کہ رحمت کا معنی کیا ہے۔ رحمت کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے اس کا مفہوم دیکھیں تو رقت القلبی التی تقتضی الاحسان، دل کی وہ نرمی جو ہمہ وقت احسان کا تقاضا کرے، یعنی رسالت ماب علیہ السلام کو اس صف سے متصف فرمایا گیا کہ جو ہمہ وقت احسان کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت اور کفار کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر رحمت، کفار کے لیے دنیا میں کس طرح رحمت؟ تاخیر عذاب کی صورت میں، یعنی ان پر عذاب نازل ہوتا تھا، خسف کا، مسخ کا، استبصال کا، شکلیں بگڑ جانا، پتھروں کی بارش ہونا، اللہ نے تاخیر فرما دی، ان پر عذاب کو اللہ تعالیٰ نے موقوف فرما دیا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ ہم نے آپ کو رحمت تامہ، کاملہ، شاملہ، جامعہ، محیطہ، وجودیہ، شہودیہ، سابقہ، لاحقہ وغیرہ ذالک،
یعنی ہر چیز کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، ہر چیز کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، عالم اجسام کے لیے، عالم ارواح کے لیے، ذوی العقول کے لیے اور غیر ذوی العقول کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات جو ہے عالم پورا جسم ہے اور میرے نبی کی ذات اس کی روح ہے، اور روح کے بغیر جسم برقرار نہیں رہ سکتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہیں، تو یہاں میں ملائکہ میں سید الملائکہ جبریل امی کی بات کروں گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے سوال کیا، جبریل اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ بتائیے آپ کو بھی کچھ حصہ ملا میری رحمت میں سے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک میں وہی لے کے آیا، پیغام رب کا لے کے آیا، لیکن میں اس وقت تک اب تک میں خوف زدہ تھا کہ میرا انجام نہ جانے کیا ہوگا، میرا مقام میرے رب کی نزدیک کیا، نگاہ قدرت میں کیا ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ لیکن جب سے آپ پر وہی لانے لگا ہوں، اللہ نے آپ کی رحمت سے مجھے یہ حصہ عطا فرمایا، کنت اخشى العاقبۃ، میں ہمیشہ اپنی عاقبت کے بارے میں فکر مند رہتا تھا۔ فآمنت لثناء اللہ علیہ بقولہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ وہی بھیجی آپ کی ذات پر میرے ذریعے، ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین، کہ جبریل جو ہے یہ میرا فرشتہ نہایت قوت والا بھی اور بہت امین بھی ہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں اپنے رب کی نگاہوں میں میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، معتبر ہوں، اور مجھے اپنے انجام کی خبر ہو گئی کہ میرا انجام کیا ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ السلام کی رحمت سے کوئی بھی، آپ کے والدین ہوں، تمام انبیاء، کوئی بھی آپ کی رحمت کے دائرہ جو ہے اس سے باہر نہیں جاتا۔ مجھے سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اشعار یاد آتے ہیں جو سیرت نگاروں نے نقل کیے۔ مقام ابوا پر جب آپ علیل تھیں اور ام ایمن آپ کے ساتھ تھی، رسالت مآب علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس کی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے صاحبزادے کو میرے سرہانے لے آؤ۔ جب لائے تو آپ نے جو وہ اشعار کہے، تاریخ ساز اشعار جو آج بھی رقم ہے، سیرت نگاروں نے لکھا، اس کو فرماتے کل حی میت، ہر زندہ چیز کو موت آنی ہے، ہر زندہ چیز کو موت آنی ہے، وہ کلو جدید بال، اور ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، کلو کبیر یفنا، اور ہر بڑی سے بڑی چیز فنا ہو جائے گی، انا میتتن، اور ام ایمن میں بھی موت کی وادی میں اترنے جا رہی ہوں، میرا بھی آخری وقت ہے، وہ ذکری باقین، لیکن میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ ام ایمن نے پوچھا سیدہ اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ کہ قیامت تک آپ کا ذکر باقی، فرماتی وولدت طہرا، تم دیکھتی نہیں میں نے ایسی پاک باز ہستی کو جنم دے دیا جس کے صدقے اللہ میرا ذکر قیامت تک باقی رکھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ السلام کی رحمت سے آپ کو بھی حصہ میسر آیا، کائنات کے ذرے ذرے کو حصہ میسر آیا۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم، اگر میں کسی کے بارے میں سخت بات بھی کہہ دوں تو میری اس بات کو دعا کے اندر بدل ڈالنا۔ امام مسلم مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، سلمان فارسی سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے کسی کے لیے جب بھی کوئی سخت بات کی، اللہ تعالیٰ نے اس سخت بات کو بھی خیر میں بدل ڈالا، جو کہ میرے رب نے مجھے رحمت العالمین بنا کے بھیجا۔ یہاں میں ایک بڑا لطیف سا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، جیسے کہ آپ نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے، جامی صاحب نے فرمایا کہ ذرہ ذرہ آپ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اب یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک محتاج اور ایک محتاج لے۔ ہم سارے محتاج ہیں، میں، آپ، کیا پورا یہ سارے جہان ذرہ ذرہ محتاج ہے رحمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، دوسری رائے نہیں، اور محتاج علیہ ذات ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ محتاج علیہ افضل ہوتا ہے محتاج سے، محتاج علیہ افضل ہوتا ہے محتاج سے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام محتاج علیہ ہیں، اور تم سارے محتاج ہو، سارے عالمین والے محتاج ہو، اور میرا محبوب جو ہے وہ سب سے افضل ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے افضل ہے۔ ہمیں اس محتاجی پہ فخر ہے، فخر ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ اس فخر کو اور اس محتاجی کو قائم رکھے۔ ہمارا آنر، ہمارا ناظرین کرام، آئیے لے کے چلتے ہیں آپ کو درود پاک کی جانب، اور مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش۔ خواتین و حضرات، وقفے سے قبل ناظرین بات ہو رہی تھی غیر مسلموں کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں ایک روایت آ گئی۔ ایک جنگ کے موقع پہ ناظرین ایک بچہ غیر مسلم تھا، ظاہر قتل ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار ناظرین رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، آنکھیں چشمان مبارک اشک بار ہو گئیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچہ تو غیر مسلم تھا، کافر تھا۔ میرے سرکار کے تاریخی جملے جس کا مفہوم یہ ناظرین فرماتے ہیں کہ انسان تو تھا، انسان کا تو بچہ تھا۔ اسی طرح سے ناظرین ایک جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا، یہودی کا جنازہ تھا۔ سرکار علیہ السلام کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا انسان تو ہے۔ بڑی توجہ رہے ناظرین، بات یہ ہے کہ وہ مجھے جارج برنارڈ شاہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ اس نے کہا نا کہ دنیا کے مصائب اور آلام کا واحد حل یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
دنیا کا حکمران بنا دیا جائے۔ اور مجھے وہ کنور مہندر سنگھ بیدی کے وہ اشعار یاد آتے ہیں کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں ناظرین، یہ جو رحمت ہے نا رحمت، میں آج پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ پوری دنیا میں ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے صاحب۔ آج یہ جو ہم کالے گورے کی بٹٹ کے اندر الجھے ہوئے ہیں، نسلی امتیاز ہے اور جناب برادری کا امتیاز ہے، لوگ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، آئیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جائیں، اس سے بڑھ کے کوئی رحمت نہیں اور اس سے بہتر کوئی رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ جامی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کارخانہ قدرت سجایا اور اس کارخانہ قدرت میں انسانوں کو بسایا اور ہر طرح کی مخلوقات کو بسایا، ان پر رحمت کے فیضان کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اعظم بنایا۔ یہاں آپ کی رحمت کے ایک اور رخ کی طرف میں اشارہ کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، سبحان اللہ، میں اس دنیا میں اخلاق کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک تعلق ہے جہاد کا، قتال کا یا کفار کو مارنے کا، وہاں صرف اس کو جو مثال سے ہم سمجھا سکتے جیسے کینسر زدہ عضو کو کاٹے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد اور یہ چیزوں کا صرف یہی کنسپٹ ہے، جو میدان جہاد میں جنگ میں آ گیا اور باقاعدہ لڑنے آ گیا اور اسلام کو مٹانے آیا، اس کو تو صفاستی سے مٹا دیں، بالکل ٹھیک، ورنہ جو گھر میں بیٹھا ہے، ٹھیک، جو عورت ہے، جو بچہ ہے اور گھر میں ہے، تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کو درجہ انسانیت بھی دیا جائے گا اور حقوق انسانی بھی دیے جائیں گے، بالکل ٹھیک۔ بلکہ یہ جو اخلاق ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاق بنیادی طور پر کسی کے ساتھ نرم روی کا یا برتاؤ کا یا سلیقے کا وہ پیٹرن ہے جس سے اصل انسانی فطرت کو سکون پہنچایا جائے۔ حضور کے یہی اخلاق کے مظاہر تھے کہ آپ اسی اخلاق کی طاقت سے انسان کو اس کی اصل فطرت پر لے آتے تھے۔ فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها، یہ جو فجور و تقوی الہام اس کو ہو چکا ہے اور یہ غلط فہمی کی وجہ سے فجور کے راستے پر چلا گیا ہے اور ظلم اور جہالت پر جم گیا ہے، اس گرد کو ہٹایا جائے۔ پھر آپ اپنی رحمت جو ملی تھی اس کے زور پر اس کے دل و روح کے الستو بربکم قالوا بلا کا تار بھی چھیڑ دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہمارے محققین کا اور صوفیاء کا یہ پختہ عقیدہ ہے، کوئی بندہ کفر پر ضدی نہ ہو، وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور ایسا ہوا ہے؟ ایسا ہوا اور اس کے بہت سارے مظاہر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لوگوں نے صرف پہلی نظر دیکھا تو اس نظر دیکھنے کے بعد وہ پکار اٹھے۔ اچھا ایک بات، اب اس میں ضمناً ایک سوال پھر بات آگے بڑھاتے ہیں، جو میں غیر مسلموں کا ذکر کر رہا ہوں، ویسے تو ظاہر ہے اگر صرف رحمت للعالمین کے کنسپٹ کو ہم کلیئر کریں، میں نے آپ کو کہا نا کہ پھر تو بہت وسیع موضوع ہے، ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، ویسے سوال ہی نہیں ہے، لیکن میں اسپیسیفک اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کچھ پیغام پہنچنا چاہیے نا۔ ابھی یہ جو کچھ بھی اس وقت پوری دنیا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہو رہا ہے، آپ رحمت ہی تو ہیں، آپ نے تو تشدد کا تو کوئی پیغام دیا نہیں، انتہا پسندی کا تو کوئی پیغام دیا نہیں، سوائے رحمت کے کچھ اور نظر بھی نہیں آتا ہمیں۔ دیکھیں نا، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی آپ کی موجودگی عذاب کی نفی ہے، تو جس کی موجودگی عذاب کی نفی ہو وہاں تشدد کیسے آ سکتا ہے؟ وہاں زحمت اور تکلیف کہاں سے آ گئی؟ بالکل ٹھیک۔ جو زحمت اور تکلیف کو ہٹانے والی ہستی ہے وہاں یہ چیزیں کہاں سے آ جائیں گی؟ تو وہی شروع جو میں نے آپ کو اشارہ کیا وہ صرف ہنگامی حالات کی وجہ سے ایسا ہوا، ورنہ تو آپ سراپر رحمت ہی رحمت ہیں اور ہر بندے کو وہ سکون پہنچاتے ہیں، وہ اطمینان پہنچاتے ہیں۔ اچھا آپ حیران ہو گئے ہم کیوں مسلمان ہو گئے؟ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ بہت سارے غیر مسلموں کی یہ تمنا ہوئی ایمان لانے میں کہ اگر ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر کلمہ پڑھیں تو ہم مسلمان ہوں گے،
اس کی بھی مظاہر ملتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلموں کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور اپنی رحمت کا جلوہ بھی دکھایا اور ان کو مائل با اسلام بھی کیا۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام سے پہلے درندگی تھی، جانور تھے، مطلب انسان ہونا تو چھوڑیے صاحب، آدمیت بھی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ جانوروں سے آدمی اور آدمیوں سے انسان بنایا، عورت کو مقام ملا، بیٹیاں تو زندہ درگور ہو جاتی تھی نا وہ تو، اور عورت جو ہے وہ ایک پپٹ کی صورت میں جو ہے معاشرے میں ادھر ادھر ہوتی تھی، مردوں کا بھی کوئی مقام کچھ بھی نہیں تھا، جنگ و جدال تھا، برسوں تک معاملہ چلتا رہتا تھا، یہ ایک صورتحال تھی۔ اور بات یہ ہے کہ ایک صورتحال یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے نہیں، بلکہ جانور بھی آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پرندے بھی آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، نباتات بھی آپ کی مطلب آپ دیکھیں نا ستون حنانہ، اب یہ کھجور کا تنا ہے لیکن اسے بھی معلوم ہے کہ لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میرے لیے یہاں بھی رحمت ہے اور وہاں بھی رحمت ہے۔ جی، جو محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں تھی اپنی امت کے لیے، اس کائنات کے لیے، وہ اس کا پھر رد عمل بھی تو ہونا تھا نا۔ وہ کائنات کی ہر چیز سے چونکہ والہانہ محبت تھی تو سب کے لیے رحمت تھے، تو وہ رد عمل کے طور پہ پھر وہاں سے محبت جو تھی پھوٹتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری اور میرے دین کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنی قوم کی طرف آیا اور اس نے کہا کہ میری قوم تم پر ایک حملہ آور لشکر حملہ کرنے والا ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ جی جی جی، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، ایک حملہ آور لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ تھے وہ نکلے گھروں سے، دوڑے بھاگے، بچنے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگ تھے جو گھروں میں ہی بیٹھے رہے، انہوں نے بات پر توجہ نہیں دی۔ فرمایا کہ وہ جو بھاگے، گھروں سے نکل پڑے، وہ بچ گئے، اور جو گھروں میں بیٹھے رہے دشمن کے حملے نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جو بھاگنے والے ہیں وہ میرے اطاعت گزار ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور جو گھروں میں بیٹھے رہے ہیں وہ تکذیب کرنے والے ہیں جنہوں نے میری بات کو اہمیت نہیں دی اور میرا انکار کیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ عصر حاضر میں ایک نعرہ ہیومنزم کا بھی ہے۔ جی جی جی، وہ کہتے ہیں کہ انسانیت ایک دین ہے۔ یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہے۔ صحیح بات۔ اگر ان لوگوں کا کریکٹر دیکھیں تو ان کی حالت یہ ہے کہ یہ صرف اپنے محدود سے گروہ کے ساتھ تو ہمدردی رکھتے ہیں، باقی لوگوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ سر قطع کلام اور ایک سوال اس میں، اور بہت ضروری ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کلام فرمائیں۔ آپ نے وہ نفس چھیڑ دیا جس میں میں بڑا کڑتا تھا، اور یہ موضوع میرے بڑا سمجھ لیجئے کہ طبیعت سے مطابقت رکھتا ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں ہے یہ بات کہ جی وہ ایک نعرہ لگتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ جی ہاں، اس بات کی تشریح آپ تینوں آپ آج فرمائیں اور کھل کے فرمائیں، کیونکہ میں تو میں اپنا اسکول آف تھاٹ بتا دیتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہی نہیں۔ سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا دین تو دین اسلام ہے صاحب۔ انسانیت تو اس کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری تشریف آوری سے پہلے کون سی انسانیت تھی اور کہاں کے انسان تھے؟ آپ نے بتایا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، انسان کیا ہوتا ہے۔ تو دین اسلام سب سے بڑا دین ہے اور انسانیت اس کی ایک شاخ ہے جو صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جملہ کہنا کہ جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، کیا یہ جملہ صحیح ہوگا؟ جی بالکل غلط جملہ ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنے والی اور گمراہ کرنے والی بات ہے۔ آپ نے درست کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، یہ رحمت کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ حضور کا سارا اخلاق اس میں سما جاتا ہے۔ جی 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 جی، اس میں صبر و رضا بھی ہے، اس میں صدق و صفا بھی ہے، جی، اس میں جود و سخا بھی ہے، واہ، اس میں دشمنوں پر عطا بھی ہے، سبحان اللہ، اس میں اخلاق کی تمام جہات جو ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ اب آپ حضور کی سیرت طیبہ سے اور احادیث مبارکہ سے دو مثالیں دیکھیں کہ حضور کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام کائنات ارضی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے ہو گئی کہ اس نے دیکھا صحرا میں کتا پیاسا ہے، کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے، وہ رک گئی، اس نے اپنے موزے سے اس کو پانی پلا دیا۔ ایسا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ ایک عورت گزشتہ امتوں کی صرف اس وجہ سے دوزخ میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا
اسے کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیتی تھی. اللہ. اچھا یہ دوسرے لفظوں میں بلی کے لیے رحمت والی بات ہوگی تاکہ لوگ احتیاط کریں. اور ایک تشدد کرنے والا اور دہشت گردی کی ترغیب دینے والا اگر انسانیت کے مذہب ہونے کا نعرہ لگائے تو کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ ٹھیک، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائی. آپ کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. اللہ. اور آپ کے جسم اطہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. اللہ اکبر. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. اللہ. سر اقدس پر چوٹ آئی. اللہ. دندان مبارک زخمی ہوئے. اللہ اکبر. اور آپ پر حملہ کیا گیا، لیکن لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ یہ قوم جانتی نہیں، یا اللہ اس پر رحم کر. اللہ. اللہ. یہ حقیقت حال سے بے خبر لوگ ہیں. اللہ. اگر انہیں حقیقت حال کا پتہ ہوتا تو میرے ساتھ کبھی ایسا نہ کرتے. اللہ. اللہ. میں انما انا رحمت مہدا، میں تو وہ رحمت ہوں جو مخلوق کو تحفے کے طور پر دی گئی. یہ کیسے احسان ناشناس ہیں، احسان عظیم کی ناقدری اور ناشکری کرنے والے ہیں کہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. اور جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے ان جانی دشمنوں کو پناہ دی جو ڈر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. اور جب ان سے پوچھا کہ آج تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا بات ہے، تو وہ کہنے لگے آپ تو اچھا ہی برتاؤ کریں گے کیونکہ آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم. بالکل ٹھیک، بالکل. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. کیا بات ہے. علامہ صاحب اس میں ایک نقطہ جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا اور میں رک گیا اس نقطے پہ، اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا آپ کلام فرمائیے. دیکھیے ایک ہی واقعہ پیارے چچا کا ہے، ان کی شہادت کا ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس واقعے کے بعد دو شخصیات نکلتی ہیں. ایک شخصیت وہ جو ہندہ ایمان لے کے آ گئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، پیارے چچا، یعنی کتنا پیار تھا. اور ایک شخصیت اور اسی واقعے میں وحشی، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاف فرمایا کہ وحشی رہتی دنیا تک حضرت وحشی بن گئے. اور کمال یہ کہ ناموس رسالت کے محافظ بن گئے کہ مسلمہ کذاب کو واصل جہنم آپ نے کیا. تو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی کیسا فیضان ہے کہ کہاں وحشی پیارے چچا کے قاتل اور کہاں پھر مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا. کیا رخ مصطفیٰ کتاب نہ کی. اب دیکھیے جب ہندہ آپ کے پاس حاضر ہوتی ہیں تو ان کے چہرے پر نقاب تھا اور اس قطار کے اندر شامل ہو جاتی ہیں جہاں عورتیں بیعت کر رہی ہیں. اور جب قریب آتی فرمایا ہندہ تمہارے چہرے کا یہ دبیز نقاب تم سے میری شناخت نہیں چھین سکتا، مجھ سے تمہاری شناخت نہیں چھین سکتا، میں نے پہچان لیا ہے. اور آپ نے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں فرمائی، وگرنہ انسان کے جذبات تو مشتعل ہوتے ہیں، بشری تقاضے ہیں. آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کیا. وحشی بن حرب کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور انہوں نے کیا مطلب مقام پایا. بات جمادات کی، نباتات کی ہو رہی تھی. اور میں یہاں ایک بڑی زبردست حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسالت مآب علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی جو ہیں وہ بھیڑ ذبح کر رہے تھے، اسی گردن پہ پاؤں رکھ کے چھری تیز کر رہے تھے. آپ رک گئے، فرمایا افلا قبل ھذا، یہ کام پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ اب تم سامنے چھری تیز کر فرمایا او ترید ان تمیتھا موتتین، یا تم اس کو دو موتیں دینا چاہتے ہو، دو موتیں دینے کے ارادہ کر رکھا ہے. فرمایا آج کے بعد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جانور کے سامنے کبھی کوئی چھری کو تیز نہ کرے. آپ یہ دیکھیے کہ جانور جو ہے وہ احکامات وہ غیر مکلف ہیں، لیکن آپ نے اس پر بھی منع فرما دیا، اس کا بھی آپ نے تکلیف کا احساس کیا کہ اس کو دو موتیں نہ دو. جمادات کو دیکھ لیں، نباتات کو دیکھ لیں. جب آپ واپس غزوہ تبوک سے تشریف لاتے ہیں فرماتے ھذا طابۃ و ھذا احد، یہ طابہ ہے مدینہ اور یہ احد ہے. جبل پہاڑ یحبنا و نحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اسے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے پہاڑ میں محبت کے جذبات کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرما دیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور رحمت للعالمین ہوں. اچھا میں یہاں ایک اور بات بڑے یعنی رسالت مآب علیہ السلام کی جو نظر مبارک تھی نا، ہمارے احساسات اور جذبات پر بھی تھی. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے احساسات کو، ان کے سینٹیمنٹس کو، پیشنس کو دیکھیں، لیکن آپ کی نگاہ وہاں ہوتی تھی. صحابی رسول فرماتے امام مسلم کی رسالت مآب علیہ السلام جب واز فرماتے کانا رسول اللہ یتخول لنا بالموعظۃ، واز فرماتے ہوئے ہمارا بہت رعایت فرماتے، خیال رکھتے مخافت السامۃ علینا. آپ کو اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ لمبی گفتگو اور تقریر جو ہے، یہ واز جو ہے ہماری سماعتوں پر سکل نہ بن جائے، بوجھ نہ بن جائے. تو آپ ہمیشہ مختصر کلام کرتے. میں نے ایک جرنل میں ریسرچ دیکھی،
اس میں یہ تھا کہ رسالت امام علیہ السلام کے سوائے چند خطبات کے اگر باقی خطبات دیکھے جائے تو not more than 20 minutes، ان کا دورانیہ جو تھا 20 منٹ سے زیادہ نہیں تھا. اور میں نے یہ بھی ریسرچ دیکھی کہ اگر آپ 2 گھنٹے تقریر کریں اور اس سے کہیں سامنے سے کہ اس کو ریپروڈیوس کرو، دوبارہ بتاؤ یہ کیا کہا گیا، تو وہ جو میٹیریل جو پروڈیوس کر کے آپ کو دے گا جسٹ consisted on 20 minutes، وہ صرف 20 منٹ پر مشتمل ہوگا. رسول کریم اسلام کا اس سے زیادہ خطاب سوائے چند ایک خطبات کی سے زیادہ، ہمارے تو خطبات کا انجن ہی جو ہے 20 منٹ کے بعد وہ رکنے کا نام نہیں لیتا. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نماز جب پڑھا رہے تھے، میں یہی بات کو اپنی کرتا ہوں، تو آپ کو بچے کے رونے کی آوازیں صحابہ فرماتے ہیں، سید خدری اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہم نے رسالت امام علیہ السلام کو اتنی مختصر نماز پڑھاتے کبھی نہیں دیکھا. جب ہم نے رسول آج اتنی مختصر جماعت فرمایا، انا سمعت بقاء صبی خلفی، میں جماعت کروا رہا تھا اور مجھے پیچھے بچے کے رونے کی آوازیں، و ترصف النساء، اور مجھے اندازہ تھا کہ اس کی ماں پیچھے صف میں نماز ادا کر رہی. فرمایا اردت ان تفرغ له امه، تو میں نے سوچا اس کی ماں نماز پڑھ کے جلدی فارغ ہو جائے تاکہ اپنے بچے کے دل کے صبر و قرار کا سبب بن جائے. سر میں بس وہ 4 مصرے مجھے یاد آ گئے جی جی کہ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، واہ واہ جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، واہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اور رحمت نہیں ہے کیا تو پھر بات، اور کیا. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آئیے ناظرین ایک بار پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں روحانی طور پہ چلتے ہیں اور درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور اس وقت ہمارے ساتھ ملک معروف ثناء جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. آپ سے انشاءاللہ آخر میں کلام سنیں گے، اور آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں کتاب الشفا کی جانب. ایک دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے ناظرین، ذرا سنیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ چچا جان، جب بھی کوئی دعا کرنے لگیں تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا. اللہم انی اسألک بسمک العظم ورضوانک الاکبر. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم ناظرین کا ایک قول مبارک ہے کہ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے تب تک وہ اجر و ثواب کا میٹھا پھل حاصل نہیں کر سکتا. اس پروگرام میں ناظرین آپ، مجھے یقین ہے کہ بہت کچھ حاصل کر چکے ہوں گے. بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، آخر میں جاتے جاتے چند جملے عرض کر رہا ہوں. رحمت للعالمین کی امت ہیں ہم، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے. بہت ناز سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا کرے کہ میں تفاخر سے یہ بات کہتا ہوں، مجھے ناز ہے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں. اور اس بات کو بھی بڑے فخر سے بیان کیا کیجئے کہ میرے رسول نے تشدد کی، انتہا پسندی کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ میرے رسول نے تو صرف محبت، امن، بھائی چارگی، مساوات اور رحمت کی بات کی ہے. اس پروگرام کو ناظرین آپ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی فیس بک پہ آپ ہمیں فالو کیجئے، لائک کیجئے، ٹویٹر کا جو ہمارا پیج ہے اس کو بھی فالو کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یوٹیوب چینل کا لنک ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے. آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں. پاکستان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بسم اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب،
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اب جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر، تیرے قدموں میں جو ہے آقا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔